بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امتیاز بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جیلم۔ ناظرین، میں اس وقت جیلم کے علاقے پوڈیلا میں موجود ہوں، جہاں پر تقریباً آج سے 1 ماہ قبل تنویر نامی ایک شخص ہیں جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ ان کا گھر ہے۔ تنویر صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پہلی بیوی سے ہیں، اور 1 بیٹا جو ہے وہ ان کی دوسری بیوی سے ہے، یعنی 4 بچے جو ہیں وہ تنویر صاحب کے ان کے وارث ہیں۔ یہ جہاں پر میں موجود ہوں یہ ان کا، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ تنویر صاحب کا مکان ہے، اور یہ تقریباً اس کا جو رقبہ بنتا ہے وہ تقریباً 26 مرلے ہے۔ ان کے بچوں کو، ان کے جو بڑے بیٹے ہیں یہ بسلسلہ روزگار سعودی عرب میں مقیم ہیں، اور جب تنویر صاحب کا انتقال ہوا تو انہیں اس کی اطلاع نہیں دی گئی، بقول ان کے کہ ان کو 2 گھنٹے پہلے سعودی عرب میں اطلاع ملی کہ 4 بجے ان کو پتہ چلا، جبکہ 6 بجے شام ان کا جنازہ تھا۔ ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ان کے والد کے گھر سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے کچھ با اثر رشتہ دار ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، جن کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے ان کے مطابق ان کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ابھی کیا ریزن بنائی ہے انہوں نے ان کو گھر سے نکالنے کے لیے، ان کے کیا تحفظات ہیں ان کے ساتھ، یہ جانتے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتا ہوں۔ اچھا بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عثمان صاحب، کیا جھگڑا ہے آپ کا؟ آپ کے رشتہ دار جو ہیں یہ آپ کو آپ کے والد صاحب کے گھر سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ سر، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ان سے، جھگڑا ان کا ہے۔ وہ ذاتی پتنی بنائی ہوئی ہے انہوں نے دشمنی، کوئی اس بات کا ہمیں علم آج تک نہیں آیا۔ 20 سال سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، 20 سال سے میرے والد کو انہوں نے اتنا پریشان کیا ہے، اتنا پریشان کیا ان کو۔ میرا والد، میں آیا ہوں 5ویں مہینے میں، چھٹی آیا تھا گھر بنانے کے لیے، میں گھر بنانے آیا ہوں۔ میرے والد کو انہوں نے بولا کہ گھر نہیں ان بچوں کو بنانے دینا، وہ اپنے گھر لے گئے تھے ناراض کر کے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت تنگ کیا ہے۔ پھر ان کو یہ میرا بھائی ہے چھوٹا نعمان علی، اس پہ درخواست دی ہے، والد کو مارتا ہے، چوکی لے کے گئے ہیں، جیل میں بھجوایا ہے، لیکن جو حق سچ کی بات ہے انہوں نے نہیں کی۔ ابھی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے اطلاع نہیں کی۔ آپ کے والد صاحب کیسے فوت ہوئے ہیں؟ میرے والد صاحب کو اٹیک ہوا ہے، ٹینشن کی وجہ سے، ان لوگوں نے ٹینشن دی ہے۔ اس کا ایک بھائی کا بیٹا ہے میرے والد کا، خلیل، اس نے اتنی ٹینشن دی ہے اس کو، اتنی ٹینشن دی ہے، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے میرے والد کی۔ جس دن ڈیتھ ہوئی ہے کہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی ان کی؟ ان کے گھر میں، ان کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ اسپتال لے کے گئے ہیں رات کو، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کیا کیا انہوں نے کیا ہے۔ نہیں، اسپتال والوں نے کوئی سرٹیفکیٹ تو دیا ہوگا نا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کو، یا انہوں نے تشدد کیا ہے، یا یہ کیسے فوت ہوئے ہیں؟ کوئی سرٹیفکیٹ دیا اسپتال والوں نے؟ مجھے کوئی اس بات کا علم نہیں ہے سرٹیفکیٹ دیا یا نہیں دیا، صرف مجھے اتنا پتہ چلا ہے، اطلاع ملی ہے باہر سے لوگوں سے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جس دن میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے میں سعودی عرب میں تھا، میرے والد نے مجھے کال کیا ادھر کہ میرے بیٹے میں پریشان ہوں تمہارے لیے۔ میرا والد یہ بات کر کے گیا ہے مجھ سے، کن کے ہاتھوں؟ کہتا ہے ان لوگوں کے کیا نام ہے؟ ایک کا نام ہے خلیل، ایک کا نام ہے شوکت، کہ میں ان دونوں کے ہاتھوں میں مجبور ہوں، سخت مجبور ہوں۔ میں نے کہا والد کوئی بات نہیں، تم جیسا کرو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر نہیں تم نے بنانے دیا، کوئی بات نہیں۔ میری اتنی بات ہوئی ہے والد سے، آخری بات اتنی ہوئی ہے 25 تاریخ کو رات کو، بس۔ اس کے بعد میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے نہیں پتہ چلا کیسے ڈیتھ ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ایک آپ کی سسٹر ہے رمشا، جی جی، تو یہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے نا ان پر تشدد کیا ہے۔ کیا ہاسپٹل میں کوئی ایسی بات ان کی ڈیتھ کاز میں لکھی ہوئی ہے کہ ان پہ تشدد ہو کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ سر کوئی ڈیتھ کاز، کوئی پیپر نہیں ہے ان کے پاس، ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا۔ گھریلو چھوٹا موٹا معاملہ تھا، انہوں نے بڑا بنا دیا ہے۔ معاملہ یہ تھا گھر کا، میں گھر بنانے آیا تھا 5ویں مہینے میں، مئی میں،
انہوں نے بولا کہ نہیں بنانے دینا میرے والد کو. میرے والد فوج میں لٹائر تھے. 2 نوکریاں انہوں نے کی ہیں, عسکری گارڈ کی اور ایک فوج کی. یہ ہمارے گھر کا ملاحظہ کریں, ایک چیز نہیں بنی ہماری, ایک چیز نہیں بنی. یہ جو خلیل نامی بندہ ہے, اس نے ہمارا سب کچھ کھا لیا, سب کچھ کھا گیا. یہ بندہ ہمارا سب کچھ کھا گیا. بات کرنے کا مسئلہ یہ کون ہے خلیل جو ہے, یہ کون ہے؟ یہ میرے والد کا پتریہ ہے, بھائی کا بیٹا ہے. اس نے سب کچھ ہمارا کھا گیا, سب کچھ. یہ ہمارے گھر کا دیکھیں ملاحظہ. میں نے 8 سال نوکری کی ہے سعودی عرب میں پردیس میں رہا ہوں. میرا پیسہ میں نے اپنے والد کو دیا تھا گھر بنانے کے لیے. میری اینٹ باہر پڑی ہوئی 40,000 ابھی تک آپ دیکھیں. اچھا یہ بتائیے عثمان صاحب کہ جو آپ کی سوتیلی والدہ ہے وہ کب سے گئی ہوئی ہے, اور جو آپ کا بھائی ہے وہ ان کے گھر کیوں رہ رہے ہیں؟ جی سر, میری جو سوتیلی والدہ ہے اس کو گئے ہوئے تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں. کافی بار میں والد صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں, وہ نہیں آئی, ناراض ہے. جو میرا بھائی ہے وہ والد صاحب کے ساتھ گیا تھا, میرے والد صاحب کے مرنے سے پہلے ساتھ گیا تھا. یہ آدمی لے کے گیا تھا, خلیل ساتھ لے کے گیا تھا. میرے والد کی ڈیتھ ان کے گھر ہی ہوئی ہے, ادھر ہی ہوئی ہے. اس بات کا مجھے علم نہیں ہے انہوں نے کیا کیا. مجھے یہ بھی شک ہے, میں پاکستان تھا ہی نہیں, مجھے یہ بھی شک ہے کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ٹھاک تھا میرا والد. 2 دن پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی. میں نے اپنے بھائی, میرے بہن بھائیوں دوسروں نے نہیں نکالا ان کو, میرے والد کو نہیں نکالا, خود یہ آدمی لے کے گیا ہے. بھائی کو ہم آج بھی تیار ہیں رکھنے کے لیے, کل بھی تیار ہیں, وہ ہمارا بھائی ہے, کسی نے نہیں نکالا. دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے. میں اس کو, وہ آج میرے ساتھ آئے, میں اس کو گھر بھی بنا کے دوں گا. میں ہوں ان کا وارث, والد کے بعد میں ہوں ان کا وارث. خلیل نہیں ہے, میں وارث ہوں. میں ان کو کروں گا جو بھی ہے ان کا. تو ان کو کس نے نہیں نکالا. وہ تو آپ نے اعلان کر دیا نا پہلے کہ ان کا جو بھی حصہ بنتا ہے 1 انچ بھی آپ ان کے نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کوئی سامان کہہ رہے تھے آپ کے ان کے پاس؟ آپ خلیل صاحب کے پاس میرے والد نے رکھا ہوا تھا 8 تولے سونا ہے, چھوٹے موٹے اور بھی چیزیں ہیں, گھر کی سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے امانت کے طور پر کہ کل یہ کو میرے بچوں کو دینی ہے آپ نے. انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا. اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ اس کا گواہ میں ہوں اور اس کا گواہ میرا والد ہے جو فوت ہو گیا. نہیں, اگر بات الف پہ آ جاتی ہے تو آپ الف دیں گے؟ میں الف دوں گا, میں الف دوں گا. ان کے گھر ہماری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, برائے مہربانی ہمیں دی جائیں امانت کے طور پر. آگے کا مجھے نہیں پتا اس نے کدھر کی ہیں, اس نے کدھر لگا دی ہیں. اس نے 4-5 بینسیں رکھی ہوئی ہیں, اس بینسوں پہ انہوں نے اپنے بچے کی شادی کی ہے, سب کی. ایک چھوٹا بچہ اس کا رہ گیا, سب کی شادیاں کر دی ہیں. بینسوں پہ شادیاں نہیں ہوتی. برائے مہربانی ہماری چیزیں ہمیں امانت کے طور پر میرے والد نے رکھی تھی, واپس دی جائیں. اچھا, اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا قانونی کارروائی کریں گے یا کیا؟ جی میں قانونی کارروائی کروں گا, میں آگے جاؤں گا. میں نے اپنے والد کی چیزیں لینی ہیں, میں آگے جاؤں گا. اس موٹر سائیکل کے آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے, میرے نام پہ موٹر سائیکل ہے, میرے پاس ہے. لیکن یہ سیاسی اہکار ہے, یہ شبیر ہے, سیاسی اہتکار جو ہے نا استعمال کر رہا ہے. تو ایسے ہی ہے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست پہ جو باہر ان کے جاننے والے ہیں ایسے کام یہ نکال رہے ہیں. لیکن میری ایک ہی بات ہے, حق کی فتح ہوتی ہے, سچ کی فتح ہوتی ہے. یہ جو کچھ بھی کر لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ اتنے عرصہ سے پریشان وہ آپ کے مخالفین آپ کو کر رہے ہیں, تو آپ کس سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کو کس سے انصاف کی توقع ہے؟ کون سے اداروں کو آپ انوالو کرنا چاہتے ہیں اپنے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بغیر لڑائی جھگڑے کے؟ میری ڈی پی او صاحب سے اپیل ہے اور میری ڈی سی صاحب سے اپیل ہے کہ حق سچ کا فیصلہ کیا جائے. میں جو ہے ان سے متفق ہوں. میں آگے پولیس نے بھی جو کچھ بھی کیا ہے میں ان سے بھی متفق ہوں, میں کوئی کے خلاف نہیں ہوں. پولیس نے حق سچ کا پہلے بھی ساتھ دیا تھا, ابھی بھی دے رہی ہے پولیس حق سچ کا ساتھ. میری ڈی پی او صاحب سے اپیل ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دیں. جی, جیسا کہ ناظرین آپ عثمان کے بھائی اور بزرگوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں, اور یہ جو جتنا بھی ڈسپیوٹ ان کے مابین چل رہا ہے تو ان کی یہی کوشش ہے کہ ڈپٹی کمشنر جیلم اور ڈی پی او جیلم جو ہیں وہ ان کا جو تنازعہ ہے
وہ پرامن طریقے سے ختم کروا دیں. عثمان صاحب سے دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں. عثمان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں مزید آپ؟ سر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ادھر والد نے ایک بنائی ہوئی ہے حویلی, 4 دیواری اس نے کھڑی ہوئی ہے. ہمیں اپنے والد نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب الگ کیا ہوا پہلے سے ہی. ہماری حویلی, ہمارا گھر, یہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے, دیواریں لگی ہوئی ہیں, کوئی کسی کا اس میں عمل درآمد نہیں ہے. ہمارے والد نے آج سے 50 سال پہلے سب کچھ الگ کر لیا تھا. 30 سال پہلے سب کچھ الگ ہوا ہے ہمارا, کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ ہماری حویلی ہے, انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے. میں جھگڑا کسی سے کرنا نہیں چاہتا, تو برائے مہربانی آپ بھی جا کے دیکھیں, ویڈیو میں بھی دکھائیں, تالا لگا ہوا ہے. یہ جو ان کا بھائی ہے شبیر, وہ اس کا باہر جانے والے ہیں سیاست والے, وہ یہ استعمال کر رہا ہے جو ہے ان کے جانے والے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پہ کھڑے ہیں. اگر ہم حق پہ نہ کھڑے ہوئیں تو فیصلہ کریں آپ, جو بھی بات ہے. جی, جیسا کہ عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی حویلی بھی ہے جس کو ان کے مخالفین نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو حویلی ہے یہ ان کے والد صاحب کے حصے میں آئی تھی اور انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. انہوں نے ڈپٹی کمشنر جیلم, ڈی پی او جیلم اور کمشنر راولپنڈی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑنا نہیں چاہتے, یہ اپنی قانونی جنگ لڑیں گے. اگر ان کو انصاف نہ ملا تو یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اچھا, یہ بتائیے عثمان صاحب کہ جو آپ کی سوتیلی والدہ ہے وہ کب سے گئی ہوئی ہیں, اور جو آپ کا بھائی ہے وہ ان کے گھر کیوں رہ رہے ہیں؟ جی سر, میری جو ستیلی والدہ ہے اس کو گئے ہوئے تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں. کافی بار میں والد صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں, وہ نہیں آئی, ناراض ہے. جو میرا بھائی ہے وہ والد صاحب کے ساتھ گیا تھا, میرے والد صاحب کے مرنے سے پہلے ساتھ گیا تھا. یہ آدمی لے کے گیا تھا, خلیل ساتھ لے کے گیا تھا. میرے والد کی ڈیتھ ان کے گھر ہی ہوئی ہے, ادھر ہی ہوئی ہے. اس بات کا مجھے علم نہیں ہے انہوں نے کیا کیا. مجھے یہ بھی شک ہے, میں پاکستان تھا ہی نہیں, مجھے یہ بھی شک ہے کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ٹھاک تھا میرا والد. 2 دن پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی. میں نے اپنے بھائی, میرے بہن بھائیوں دوسروں نے نہیں نکالا ان کو, میرے والد کو نہیں نکالا, خود یہ آدمی لے کے گیا ہے. بھائی کو ہم آج بھی تیار ہیں رکھنے کے لیے, کل بھی تیار ہیں, وہ ہمارا بھائی ہے, کسی نے نہیں نکالا. دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے. میں اس کو, وہ آج میرے ساتھ آئے, میں اس کو گھر بھی بنا کے دوں گا. میں ہوں ان کا وارث, والد کے بعد میں ہوں ان کا وارث. خلیل نہیں ہے, میں وارث ہوں. میں ان کو کروں گا جو بھی ہے ان کا. تو ان کو کس نے نہیں نکالا. وہ تو آپ نے اعلان کر دیا نا پہلے کہ ان کا جو بھی حصہ بنتا ہے 1 انچ بھی آپ ان کے نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کوئی سامان کہہ رہے تھے آپ کے ان کے پاس؟ آپ خلیل صاحب کے پاس میرے والد نے رکھا ہوا تھا 8 تولے سونا ہے, چھوٹے موٹے اور بھی چیزیں ہیں گھر کی, سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے امانت کے طور پر کہ کل یہ کو میرے بچوں کو دینی ہے آپ نے. انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا, امانت کے طور پہ رکھا ہوا تھا. اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ اس کا گواہ میں ہوں, اور اس کا گواہ میرا والد ہے جو فوت ہو گیا. نہیں, اگر بات الف پہ آ جاتی ہے تو آپ الف دیں گے؟ میں الف دوں گا, میں الف دوں گا. ان کے گھر ہماری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, برائے مہربانی ہمیں دی جائیں امانت کے طور پر. آگے کا مجھے نہیں پتا اس نے کدھر کی ہیں, اس نے کدھر لگا دی ہیں. اس نے 4-5 بینسیں رکھی ہوئی ہیں, اس بینسوں پہ انہوں نے اپنے بچے کی شادی کی ہے, سب کی. ایک چھوٹا بچہ اس کا رہ گیا, سب کی شادیاں کر دی ہیں. بینسوں پہ شادیاں نہیں ہوتی. برائے مہربانی ہماری چیزیں ہمیں امانت کے طور پر میرے والد نے رکھی تھی, واپس دی جائیں. اچھا, اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا قانونی کارروائی کریں گے یا کیا؟ جی, میں قانونی کارروائی کروں گا. میں آگے جاؤں گا. میں نے اپنے والد کی چیزیں لینی ہیں, میں آگے جاؤں گا. کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا حق نہیں ماریں گے. اس سے بڑی سچائی کی بات میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے ادھر محلے داروں سے بھی ملا ہوں. میں نے اپنی طور پر میں نے تھوڑی سی پوچھ گچھ کی ہے, تو اکثریت جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب ان کی باتیں آپ نے سنی. نعمان سے میں بات کرتا ہوں. نعمان, یہ بتائیے گا کہ آپ کا والد صاحب سے کوئی جھگڑا رہتا تھا, یا جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ والد صاحب کو مارتے تھے یا پولیس اسٹیشن لے کر گئے, کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ نہیں, والد صاحب نال ساڈا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سی
ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਚੌਕੀ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि इस इशू को बैलेंस किया जाए। मैंने इनके एक ऐसे रिलेटिव का इंतखाब किया है जो इनका भी करीबी रिश्तेदार है और जो इनके मुखालफिन का भी करीबी रिश्तेदार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनसे जानते हैं कि क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मुमताज़ अहमद। मुमताज़ साहब, ये बताइएगा कि वो जो उस्मान साहब के मुखालफिन हैं, शौकत वगैरह, ये आपके क्या रिश्ते में लगते हैं? मेरा जी शौकत भांजा है और खलील जो है वो भतीजा है। मेरे ताए का लड़का है, ताए का लड़का उसका बेटा है। ठीक है। खलील। तो अच्छा, ये जो झगड़ा चल रहा है इनमें, आप क्या बता सकते हैं कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है? जी, सच्चे यही हैं बच्चे उसके, तनवीर के, जो नोमान और ये जो तीनों बच्चे और बेटी है, ये जो है ना, कोई उनका झगड़ा नहीं है इनके साथ, कोई कुछ नहीं है। तो देखें, आपके इल्म में होगा कि क्या इनके वालिद साहब ने इनको बेदखल किया था? नहीं, मेरे इल्म में कोई नहीं है, कोई बेदखल नहीं है, बिल्कुल कोई बेदखल नहीं किया। और उसने 2 नौकरियां की हैं, एक आर्मी की नौकरी की है और एक जो है बैंक में किया है, 2 पेंशनें ली हैं। तो अभी इन बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चे बोलते हैं सफाया है, कोई किसी जगह पे कोई पैसा नहीं है। खुदा जाने उसका इतनी सर्विस, 2 सर्विसें की हैं उन्हें, उसके पैसे किधर गए। और ये बोलते हैं ज़ीरो आ रही है, बैंक में भी इंश्योरेंस भी थी, तो जो भी है बैंक बिल्कुल खाली है। तो आप बड़े हैं इनके, तो कोई सुलह सफाई नहीं करवा सकते आप? जी, मेरी नहीं मानते हैं, ये तो मान जाते हैं, बच्चे मान जाते हैं, वो जो है ना वो नहीं मेरी बात मानते। क्या नाम बताया आपने? मुमताज़ साहब की बातें नाज़रीन आपने सुनी। और इस वक्त उस्मान साहब से दोबारा मैं बात करूंगा। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि बुजुर्ग कह रहे हैं कि इनकी इंश्योरेंस भी थी, तो इंश्योरेंस थी तो इंश्योरेंस आपके नाम लग चुकी है या क्या मामला हुआ है? वो सर बात यह है कि मेरे वालिद साहब ने अपने नाम पे इंश्योरेंस करवाई थी, मुझे गार्डियन रखा था आज से 11 साल पहले। वो इंश्योरेंस आदमी मुझे मिला है, मैं तो उसके पास गया नहीं हूँ, वो मुझे रास्ते में मिला है। उसने बोला है ऐसे ऐसे, उसने बोला है कि तुम्हारे वालिद ने और एक और आदमी आया था साथ, उसका पतरिया खलील, इन दोनों ने पैसे ले लिए। तो वो बैंक में नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं बैंक। वो खलील ने कब ये सरेंडर की थी उन्होंने? ये 5वें महीने में, ये फोत होने से तकरीबन 2-3 महीने पहले। जी, तो कुछ भी नहीं है, हर जगह ज़ीरो मिली है। अच्छा जी। तो अच्छा, आपके पास मोटरसाइकिल भी है, वो आप कह रहे थे कि वो ज़बरदस्ती मेरा मोटरसाइकिल छीन कर ले गए हैं, उसका क्या स्टोरी है? वो इनके पास है, नहीं दे रहे, सियासी औकार है इनका, एक शबीर है इनका। क्या उसके मेरा वालिद ये बात करके गया है मुझसे। किन के हाथों? कहता है इन लोगों के क्या नाम है? एक का नाम है खलील, एक का नाम है शौकत, कि मैं इन दोनों के हाथों में मजबूर हूँ, सख्त मजबूर हूँ। मैंने कहा वालिद कोई बात नहीं, तुम जैसा करोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर नहीं तुमने बनाने दिया, कोई बात नहीं। मेरी इतनी बात हुई है वालिद से, आखिरी बात इतनी हुई है 25 तारीख को रात को, बस। उसके बाद मेरे वालिद की डेथ हुई है, मुझे नहीं पता चला कैसे डेथ हुई है। अच्छा, ये बताइए, मैंने ये सुना है कि वो एक आपकी सिस्टर है रिमशा, जी, तो ये जो आपके मुखालिफिन हैं ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने ना इन पर तशद्दुद किया है। क्या हॉस्पिटल में कोई ऐसी बात उनकी डेथ काज में लिखी हुई है कि इन पे तशद्दुद होकर इनकी ये डेथ हुई है? सर कोई डेथ काज, कोई पेपर नहीं है इनके पास, हमें आज तक नहीं पता चला। घरेलू छोटा मोटा मामला था, इन्होंने बड़ा बना दिया है। मामला ये था घर का, मैं घर बनाने आया था 5वें महीने में, मई में। इन्होंने बोला कि नहीं बनाने देना मेरे वालिद को। मेरे वालिद फौज में लटैर थे, 2 नौकरियां उन्होंने की हैं, अस्करी गार्ड की और एक फ़ौज की। ये हमारे घर का मुलाजा करें, एक चीज़ नहीं बनी हमारी, एक चीज़ नहीं बनी। ये जो खलील नामी बंदा है, इसने हमारा सब कुछ खा लिया, सब कुछ खा गया। ये बंदा हमारा सब कुछ खा गया। बात करने का मतलब ये कौन है? खलील जो है ये कौन है? ये मेरे वालिद का पतरिया है, भाई का बेटा है। इसने सब कुछ हमारा खा गया, सब कुछ। ये हमारे घर का देखें मुलाजा,
मैंने 8 साल नौकरी की है सऊदी अरब में, मैं परदेश में रहा हूँ। मेरा पैसा मैंने अपने वालिद को दिया था घर बनाने के लिए। मेरी ईंट बाहर पड़ी हुई 40,000, अभी तक आप देखें मेरी ईंट नहीं पड़ी हुई है 4 साल पहले की। इन्होंने बहुत हमें परेशान किया है, अभी भी परेशान कर रहे हैं। कभी इन्होंने बोला गांव में कि बेदखल कर गए, कभी कहते हैं कुछ हो गया, कभी कहते हैं कुछ हो गया। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये आप डॉक्यूमेंट्स ये हमारे कैमरा मैन साहब को दिखाइएगा। ये आपके ये जो ज़ेब तनवीर है, ये कौन है? ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, सोतेला भाई है। ठीक है, लेकिन मैंने अपने भाइयों की तरह रखा हुआ है इसको। अच्छा, ये तो हो गया ना। ये इसका जो आपके वो इंतकाल चढ़ा है विरासती जी, ये उसका नाम है? ये ज़ोएब तनवीर वल तनवीर अहमद। अच्छा, मेरा भाई आपने है। उसका भी इंतकाल चढ़वाया मैंने है? उसका भी चढ़ाया क्योंकि मेरा ठीक है। छोटा भाई है। ठीक है। दूसरी अच्छा, तरफ दिखाइएगा ज़रा। दूसरी तरफ ये हमारा है। ये आप तीन ये मेरी वालदा है ऊपर, ये आपकी सौतीली वालदा है? सौतेली। ठीक है, ये उस्मान, ये नोमान और ये रिमशा। जी, ठीक है। ये इंतकाल चढ़ गया ये आपका? इंतकाल चढ़ गया है। ठीक है। इन्होंने हमें इंतकाल भी, इंतकाल कब चढ़ा ये इंतकाल चढ़ा 15 अगस्त को। ये इस महीने की 15 को। जी, इसका मतलब है कि ये जो मुखालिफिन आपके ये दावा कर रहे हैं कि इनको आपके वालिद ने आपको बेदखल कर दिया है, ये झूठा है? ये सब झूठ है, फ्रॉड है, ये सब फ्रॉडी लोग हैं। नहीं, ये तो साबित हो गया ना कि ये इंतकाल महकमा माल ने चढ़ा है ना। महकमा माल कंप्यूटराइज ठीक है, कंप्यूटराइज है, कंप्यूटराइज है। ये तो आपके नाम पे चढ़ गया है। जी, नाम पे चढ़। तो फिर ये आपको कैसे बेदखल कर सकते हैं? सर ये वक्ती बातें कर रहे हैं, वक्ती। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक स्टाम्प पेपर इन्होंने जाली बनाया हुआ है, ठीक, स्टाम्प पेपर के थ्रू ये बातें करते हैं। मैं स्टाम्प पेपर को भी चैलेंज करता हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा मैं स्टाम्प पेपर को। ठीक है। सब जाली है, ये फ्रॉड है, सब अच्छा, फ्रॉड है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपका सोतीला भाई है, ये क्या नाम है इसका? ज़ोएब तनवीर। जी 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 इसका बर्थ सर्टिफिकेट है आपके जी, पास? जी मेरे पास है, ये मैंने बनवाया उसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट है इसका? जी। ठीक, तो इस बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज आपने दिया है, तो फिर इसका इंतकाल चढ़ा है? जी, ठीक कंप्यूटराइज है। दिया मैंने, ये पहले बना नहीं था, मैंने आके बनवाया। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास FRC है, जी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपके आप दो भाई हैं? जी, ये आपकी बहन है? जी, और ये आपके वालिद साहब ये हैं? मेरे वालिद। इसके मुताबिक आपके जो विरासती इंतकाल है, जी। ये चढ़ चुका है। ये चढ़ चुका, ठीक है। इसका मतलब है आपके मुखालिफिन का ये दावा गलत है गलत है। कि आपको बेदखल किया गया है, या आपकी ये जी। जो यहाँ पे आप रह रहे हैं, जी, जी। ये आपके नाम नहीं है। ये ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी सा सवाल है, एक बड़ा ज़रूरी सा सवाल है। इधर आ जाए थोड़ा सा, आप इस तरह आ जाए। एक बड़ा ज़रूरी सा सवाल है कि आप अपने सौतीली वालदा, सौतीले भाई, और ये आपका भाई है, एक आपकी बहन है, जी, आप इनको अपने वालिद साहब के मकान से क्या उनका हिस्सा खा रहे हैं या हिस्सा देने के लिए तैयार है? मैं वो मेरा भाई है छोटा, चाहे सुतेला ही कौन? सही, ज़ोएब तनवीर मेरा भाई है। मैं उसको कल भी दूंगा, आज भी दूंगा, वो मेरा भाई है। उसको उसकी 1 इंच नहीं मैं लूंगा, अपनी इंच किसी को और दूंगा आपकी नहीं। जो वालदा है वो सौतीली वालदा? जी, उसको भी दूंगा, मेरी वालदा है, मेरे बाप के निकाह में है, मैं उसको भी दूंगा। 1 इंच किसी को दूंगा नहीं अपनी, और किसी का लूंगा नहीं। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात है उस्मान साहब की कि ये दावा कर रहे हैं इस बात पर ऑन द रिकॉर्ड कि ये अपने जो मकान है इनका 26 मरले का, इसमें से तमाम हिस्सेदारान, जिसमें इनकी सौतेली वालदा, सौतेला भाई और अपना भाई नोमान और अपनी बहन रिमशा, 1 इंच भी इनका दावा है कि ये उनका हक नहीं मारेंगे। इनके मुखालफिन ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, और इनका ये दावा है कि वो जो हवेली है ये इनके वालिद साहब के हिस्से में आई थी, और इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर जेलम, DPO जेलम और कमिश्नर रावलपिंडी से ये मुतालबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। ये कहते हैं कि ये झगड़ना नहीं चाहते, ये अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। अगर इनको इंसाफ ना मिला तो ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार किया है कि ये अपने भाइयों को, अपनी सौतीली वालदा को पूरा हक देना चाहते हैं। देखें, जब मैं पुड़ीला में मौजूद था तो मैंने खलील साहब को फ़ोन किया था इनका मौक़िफ़ लेने के लिए, तो खलील साहब ने हुक्म दिया था कि मैं कचहरी में हूँ। इस वक्त मैं कचहरी में आ चुका हूँ, खलील साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है। खलील साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, बताइएगा कि
جو آپ کے مخالفین ہیں عثمان وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بے دخلی کا ان کو کہا ہوا ہے یا انہیں مکان سے باہر نکل جانے کا یہ کس بیس پہ کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو جو والد صاحب کی وفات کے بعد ہمارا اس کے انتقال چڑھ گیا ہمارا اپنا، جس میں ہمارا سوتیلا بیٹا سوتیلا بھائی بھی شامل ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ سر انہوں نے انتقال بنا لیا، اس کا ہم نے نہیں جا کے دیکھا، یہ ان کا جو والد ہے نا یہ اس نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا ان کا حق نامہ، نہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ان کے باپ نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ باقی درخواستیں اس کی یہ آپ پڑھ لیں، کچھ باقی وکیل صاحب کے پاس پڑھی ہیں، وہ آتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ تو 3 مہینے پہلے ان کے اوپر اس کے ساتھ یہ زیادتی جو کرتے رہے ہیں، وہ آگے ادھر کچہری میں رولتا رہا، سارے بیان دیتا رہا۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی اسٹامپ پیپر ہے آپ کے پاس بے دخلی کا، تو وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ محکمہ مال نے ہمیں وہ وراثتی انتقال انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، وہ دیا ہے کہ ہم بھائی جو ہیں وہ ہماری ایک بہن ہے، ہماری سوتیلی والدہ ہے، وہ اس گھر کے مالک ہیں۔ جو ان کی سوتیلی والدہ ہے وہ مالک ہے، اس کا ہم نہیں کہتے ہیں، یا ان کو ہم نے مالکیت کا نہیں کہتے ہیں، یہ ہم جو ان کا باپ نے کیا ہے نا وہ ہمارے پاس پروف ہے۔ جو ان کا جو چھوٹا بھائی سوتیلی ماں سے وہ ان کا باپ میرے والے کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جب ان کا جھگڑا مگڑا ہوا اس بچے کو بھی سریے شریے لگے ہیں، والد کو بھی لگے ہیں۔ والد جب ان کا آخری دفعہ گیا تو اس نے بولا اس کے میرے پاس ہی رہنا، اس نے وہ میرے پاس۔ اچھا یہ بتائیے کہ بھی آپ بیان لے سکتے ہیں چھوٹے بچے کے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ سامان ہے ان کے پاس امانتاً پڑا ہوا ہے، جس وہ 8 تولے سونا بھی کہہ رہے ہیں، دیگر گھریلو سامان بھی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ان کا سامان نہیں پڑا ہوا ہے، جو ان کا سامان پڑا ہوا ہے وہ ان کی سوتیلی والدہ کے پاس ہے، جہاں ان کی جو پہلے والدہ گئی ہے اس کے پاس ہے، ہمیں نہ انہوں نے دیا ہے نہ ہمارے پاس ہے ان کا کوئی سامان۔ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے رکھوایا ہوا ہے۔ نہیں ہمارے پاس نہیں رکھایا ہوا انہوں نے، ان کے سامان ان کے گھر ہے، باقی ان کا گھر لد ہے، ہمارا گھر لد ہے۔ جی یہ خلیل صاحب جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر رہے تھے، تو ابھی فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے، تمام ثبوت اور دونوں پارٹیوں کے جو موقف ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔